السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری روحانی پرورش کرنے والے چمکتے و دھمکتے ستاروں اور اس گلستان حدیث میں کھلتے پھولوں آج اس سیوان جن نقوش قدسیہ کے تذکار سے اپنے افکار کو گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث سنت کے عظیم طالب علم جن کے آئینوں میں اسلام کا بد بیدا اور ان کے امیر میں اسلام کی روح کار فرما ہے، ارباب علم و دانش شمع حدیث کا پروانہ بستان نبوت کا مہکتے پھول جب اپنے گھروں سے فقط فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے عمل پر عمل کرنے کے لیے نکلے کہ علم حاصل کر کے اپنے جسم کو راحت پہنچائیں تو سر پر تپتی دھوپ کا سائبہ، پیروں تلے جلتی زمین، سینے پر بھاری پتھر، ہاتھوں میں کڑیاں، گلے میں توق پہن کر بھی خیرکم من تعلم القرآن کے مصداق بنے اپنا تن من دھن قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، حصول علم کے لوگ کانٹوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ گرامی قدر جب میں تاریخ کے اوراق سے پوچھا کہ وہ کون سی عظیم مستیاں تھی جن نے اپنی دیانتداری سے حدیث کے وسیع مجموعے کو ہم تک پہنچایا، جواب ملا یہ وہی عظیم مستیاں ہیں جن نے حدیث حصول علم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی خواہشات نفس کو پاس کر دیا، تو پھر کہیں جا کر کا تذکرہ تاریخ کے اوراق کی جنت بنا یرفع اللہ الذین آمنوا، جس کو آج محدثین کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ جی وقت جب میں نے تاریخ کا آئینہ میں جھانک کر دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، تو چند منٹوں میں اسلاف کے کردار کو بیان کرنا ان کی گستاخی ہے۔ الامر فوق الادب کے تحت چند اہم کردار کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ وہی عظیم مستیاں تھی جو رات کو لکڑیاں کاٹتے اور دن کو مسند نبوت کے سامنے بیٹھ کر اپنے دلوں کو علم سے روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں جب میں تاریخ کا آئینہ میں جھانک کر دیکھا تو کہیں محدث اول ابو حریرہ مدینہ کی گلیوں میں محمد عربی کے دروازے پر غشی کے عالم میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں امام شافعی 30 برس تک ٹاٹ پر ایڑیاں رگڑ کا علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں ابن عباس ایک مسئلے کی خاطر عبداللہ بن عطاب کی صحبت میں 1 سال رسول اللہ کی طرف میں قربان کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں ابن قیم اپنی تصنیفی اور تعلیفی سے حصول حدیث کے علم کو بلند کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں امام ربیع ہاتھوں میں کشکول لے کر علم کی شمع کو جلاتے نظر آتے ہیں۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، تو کہیں نابینا عبد المنان ربادی اس کے ٹکڑے پانی میں بگو کر ہم تک پیغام پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ ارے محدثین تو وہ تھے جو حصول علم کی حالت اتنا چلے کہ پیروں میں چالے پڑ گئے، جسم کمزور پڑ گئے، تو پھر کہیں جا کے عظیم مستیاں محدثین کا لقب سے ہم کنار ہوتی ہیں، تو کہیں ابو مالک کی فکر کی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ چھت کی کڑیاں تو فروخت کر بیٹھے، تو کہیں ابو ایوب ایک مسئلے کی خاطر مدینہ طیبہ مقرر پہنچ جاتے ہیں، تو کہیں جابر بن عبداللہ ایک حدیث کی تلاش میں 1 اونٹ خرید کر 1 ماہ کا سفر طے کر کے شام میں عبداللہ بن انیس کی خدمت میں اپنا دامن حصول علم کے لیے پھیلا ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں شیخ البانی ایک حدیث کی تلاش میں مسند احمد کی 40,000 حدیث کو 4 بار پڑھا تو 123 کتب کے مصنف ٹھہرے، تو کہیں شیخ البانی نے 123 کتب قلم بند فرمائے۔ بغیر مشقت کے کوئی نامی نہیں بنا، بغیر مشقت کے کوئی نامی نہیں بنا، صوبہ حقیقت تب جا کے رنگی ہوا۔ مولانا اسماعیل سرجی مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، جواب ملا ہمارے پاس کھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ مولانا طلبہ سے ایک لقمہ مانگ کر گزارا کرتے ہوئے مگر تحصیل علم سے 1 قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، تو آج 14 صدی میں مسجد شہداء کو کوئی بھی طالب علم ٹوٹی ہوئی صفوں پر ایڑیاں رگڑ کر اپنے آپ کو علم کے میدان میں باندھ دے تو وہ بھی من جدہ واجدہ کی حدیث کا افتاب و محتاب بن سکتا ہے۔ محدثین بھی اسلام کے عظیم پنچھی تھے جنہیں تشمگان ذرات کو سراب کیا، مردہ دلوں میں روح حیات کو پھونک دیا، پتھروں میں بیمانوں میں پھولوں کو اگا دیا، زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں ستاروں کہکشاؤں کو چمکا دیا۔ اور میں تقریر کا اختتام کرتا ہوں، غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہانگیرو جاندارو جاں بازو، اگر چاہوں نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تویل سے وضو تر ہے نظارہ۔ واخر الدعوانا الحمدللہ۔